بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. الدنیا مزرعۃ للآخرہ. دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا میں جو بھی عمل کریں گے اللہ پاک اس کا آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوگا، برے اعمال کا نتیجہ برا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی والا عمل کیا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو دکھلائے گا. اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے خیر اور اچھا عمل کیا ہے اللہ پاک اس کا بھی بدلہ دے گا. ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہر وقت موجود ہیں جس کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ دونوں فرشتے انسانوں کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں. اس لیے جب فجر گئی نماز کے وقت میں یا صبح صادق سے پہلے تہجد میں جب بھی آدمی اٹھے گا تو یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تو نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے. ابھی مرے نہیں ہیں، لیکن روزانہ صبح میں دعا کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں؟ بولو. موت کو بھی یاد دلایا اور قیامت کے اٹھنے کو بھی یاد دلایا. اے بندے جیسے آج تو اٹھا ہے ایسے ایک دن قیامت کے دن بھی اٹھے گا. آج جیسے تو سو گیا جس کو اللہ نے موت سے تعبیر کر دیا، ایک دن حقیقت کی موت بھی بولو آئے گی. کس کو موت آئے گی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب کو ہی آئے گی. دنیا میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن تین باتوں پر ساری دنیا کا اتفاق ہے. ایک تو ساری دنیا کو موت پر اتفاق ہے. آج تک کسی نے انکار کیا؟ ارے بولو بھائی. اللہ کا انکار کیا. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. بہت سے آدمیوں نے نبیوں کا انکار کیا، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. دوسرا، اس بات پر اتفاق ہے کہ جب بھی مریں گے دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے. دنیا کی کوئی چیز لے کر، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، 500 ایکڑ زمین کا مالک ہو، 500 دکانوں کا مالک ہو، 200-500 تولہ سونے اور چاندی کا مالک ہو، بہت بڑی کرسی کا مالک ہو، لیکن بولو دنیا سے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا. اس پر اتفاق ہے. اور تیسرا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. معلوم ہے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جنم دن، پیدائش کا دن تو معلوم ہے. نیند میں سے اٹھ کر پوچھو گے کہ تیری برتھ ڈے کیا ہے، وہ فوراً بتلائے گا. کسی کو یوں پوچھو کہ تیری موت کی تاریخ بتلا دے، ارے بولو کوئی بتلائے گا نہیں.
اس لیے اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا۔ اگر اللہ پاک اٹھاوے تو ہم اٹھ جاوے، اور سونے کے بعد اگر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ان کو پوری زندگی سلا دو، بولو دنیا کی کوئی طاقت فیصلہ کر سکتی؟ اور کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہوں گے آپ کے یہاں ہمارے یہاں کہ رات کو سوئے تھے اچھے بھلے تھے اور صبح میں بیٹے نے ابا کو اٹھایا کہ ابا چلو اٹھو، تو ابا نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی، ابا نے کچھ کہا بھی نہیں، اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے بولے ایسے واقعات ہوتے آپ کے یہاں ہوتے؟ ہمارے یہاں ہوتے؟ اللہ پاک کر کے بتلاتا ہے۔ اس لیے موت بھی اللہ کی طرف سے اور زندگی بھی، بولو صبح میں اٹھ کر موت اور حیات کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ سب بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب موت اللہ کی طرف سے، زندگی اللہ کی طرف سے، تو زندگی اور موت کے درمیان کی یہ تمام چیزیں، بھئی آسمان کس نے بنایا؟ تو اللہ نے۔ چاند سورج کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو اللہ۔ کھانے پینے کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو اللہ۔ عزت اور ذلت کس کی طرف سے؟ تو اللہ کی طرف سے۔ تندرستی اور بیماری کس کی طرف سے؟ تو اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ صبح میں اٹھ کر ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ انسان، تیرے کو نظر یہ آئے گا کہ بھینس سے دودھ نکلتا ہے، لیکن دودھ بھینس دے گی؟ نظر آئے گا، لیکن بھینس سے دودھ نکالنے کی طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ مرغی سے انڈا نکلے گا، لیکن دینے والا کون ہے؟ دکان سے نفع نظر آئے گا، لیکن نفع دینے والا اللہ ہے۔ یہ صبح اٹھ کر اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان سکھلایا، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو جہاں پڑھتے ہیں وہاں نیند آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کو تو گولیاں کھانی پڑتی ہے، ہم تو ریل کے ڈبے میں بھی اور پلیٹ فارم کے باکڑے پر بھی اور اجتماع گاہ کے پنڈال میں بھی ہم کو تو نیند آ جاتی ہے۔ ارے بولو آ جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ نیند اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر نیند نہ آوے تو تم ساری دنیا کی ٹیبلٹ لیتے چلے جاؤ، بستر بدلتے چلے جاؤ، اے سی کا مکان اور فلیٹ خریدتے چلے جاؤ، لیکن نیند اگر مقدر کی نہیں ہے تو ساری دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی نیند، ارے بولو، نہیں آئی۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک جموں کا بچہ تھا، جب بھی رات کو سوئے تو وہ چلتا ہی رہے، کبھی درمیان میں آنکھ کھل جاوے اور استنجا کرنے کے لیے جاوے تو چلتا رہے، فجر میں اٹھے تہجد میں نماز میں تو وہ چلتا رہے۔ ایک دن میں نے اس کو بلا کر پوچھا، بھائی صاحب کیا ہے، سوتا ہے کہ نہیں؟ بولے 11-12 سال ہو گئے کبھی میرے کو نیند نہیں آتی۔ تو نیند بھی بولو کس کی طرف سے ہے؟ اور اگر اللہ پاک سلا دے تو ایسا سلا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ ایک بزرگ کسی بستی کے اوپر سے گزرے، دیکھا کہ پوری بستی ویران ہو گئی، سب کے سب مر گئے۔ ہوتا ہے نا، بہت سال پہلے ہمارے یہاں بھی زلزلہ آیا تھا، 8:30 کو سب زندہ تھے، اور 8:32 کو زلزلہ آیا، اور 8:35 میں ہزاروں آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے سب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ اگر موت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو زندہ نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ بزرگ کے دل میں خواب بات آئی
او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها کہ پوری کی پوری بستی ویران ہو گئی. اے اللہ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ لیکن آدمی بھول جاتا ہے جب کچھ نہیں تھا تو بولو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کوئی تھا؟ اور آج کے 100 سال کے بعد بولو کون رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. کون رہے گا؟ ما بین 60 و 70. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے. کسی کی 80 90 100 ہو گئی، بہت بڑی بات ہے. تو 100 سال پہلے بھی ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور 100 سال کے بعد بھی بولو کوئی نہیں رہے گا. جب اللہ نے کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا تو جس اللہ نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا، دوبارہ اللہ پاک کو زندہ کرنا مشکل ہے؟ نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تو قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا. اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرتے تھے، چاند کی چاندرمی میں اور ستاروں کی تاثیر میں اور مٹی میں اور غذاؤں میں یہ انسان چھپا ہوا تھا. پھر ماں باپ کی ملاقات سے اللہ پاک نے اس کو وجود دیا. تو یہ تو کوئی حیثیت نہیں تھی. تو جس اللہ نے پہلے ایک مرتبہ پیدا کر دیا اب وہ مر بھی گیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے. وہ بزرگ کے دل میں بات آئی کہ کیسے یہ زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب مر گئے. اللہ پاک نے، وہ بزرگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، دوپہر کے وقت میں کہیں آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کرنے کی نیت سے اپنی سواری کو باندھ دیا. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان کیا. 1-2 گھنٹے سونے کی نیت ہوگی. آدمی قیلولہ کتنا کرتا ہے؟ فجر سے ظہر کرتا ہے. ارے بولو، قیلولہ. اب وہ جب سوئے تو اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. یہ سوئے تو کیسے سوئے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں موت کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ جس کو سلاوے اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، اور اللہ جس کو اٹھا دے وے اس کو کوئی سلانے والا. اتنا نظام اللہ پاک کی طرف سے چلے گا. بہت سال پہلے مدرسے میں عام طور پر چھٹی ہوتی ہے جمعرات کے دن، اور مدرسہ اسٹارٹ ہوتا ہے بولو سنیچر کی صبح میں. تو ایک مدرس جن کو کہیں جانا ہوگا قریب میں، تو چھٹی کے آدھا گھنٹے کے بعد ان کی بس تھی. تو استاد نے کہا کسی شاگرد کو، دیکھو میں سو جاتا ہوں، جب بس آ جاوے تو میرے کو جگا دینا. ایک آدمی کو 15-20 منٹ کے بعد اٹھنا ہو اور آدھا گھنٹے کے بعد سوار ہونا ہو تو وہ کیسا چوکنا سوئے گا؟ تھیلی بھی ہاتھ میں ہے، جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں اور پلنگ پر کچھ پیر بھی نیچے لٹکے ہو، تو ایسے ہی سویا ہے. اب وہ بچہ بھول گیا اور یہ استاد سوئے تو ایسے سوئے کہ جمعرات کی شام کو 4 بجے سو گئے. رات آ گئی، جمعرات پوری ہو گئی، جمعہ کا دن نکل گیا، اور سنیچر کی صبح میں اس بچے کو یاد آیا کہ بھائی استاد نے میرے کو تو جگانے کو کہا تھا. وہ جلدی سے بچہ آیا اور اس نے کہا استاد صاحب اٹھ کر پہرے کہنے لگے کیا میری بس آ گئی؟ ارے بولو کتنا سوئے؟ جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک 24 گھنٹے، اور سنیچر کی صبح کے دوسرے 12 گھنٹے، 36 اور 2-3 گھنٹے، 40 گھنٹے کے بعد اٹھے. کس نے سلایا؟ ارے بولو.
اور بعض آدمی کہتے ہیں یار ہم کو تو آدھا گھنٹے سے زیادہ نیند آتی ہی نہیں، ہم کو تو ٹرین میں اور بس میں نیند آتی ہی نہیں. اور بعض آدمی کو بس میں بٹھاتے ہی بولو. بعض آدمی کہتے ہیں کہ بیان میں ہم کو نیند آتی ہی نہیں، اور بعض آدمی بیان میں بیٹھتے ہی. ارے بولو تم لوگ نہیں ہو، تم تو سب جگنے والے ہو. تو میں بات کر رہا ہوں کسی اور کی. آپ لوگ نہیں سوتے. تو وہ بزرگ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا. پھر اللہ پاک نے سوال کیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے بزرگ تم کتنا سوئے؟ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، اے اللہ میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم سویا. جیسے سوئے کتنا تھا؟ 100 سال. بعض مرتبہ ہم لوگ پوری رات سو جاتے ہیں اور صبح میں بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا رات کو نیند آئی؟ نہیں تھوڑی بہت آئی. ارے بھئی 12 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے سو گئے. تو بعض مرتبہ ہم کو بھی ایسا لگتا ہے. ارے بولو لگتا ہے کہ نہیں کہ سوئے زیادہ، لیکن زیادہ تھکے ہوئے تھے تو نیند کے اندر ہم کو یوں آ رہا ہے کہ ہم تو جگتے تھے حالانکہ سوئے تھے. اور جب صبح میں بیٹے نے پوچھا کہ ابا کتنا سوئے؟ وہ تھوڑے بہت سویا. تو وہ بزرگ کو بھی اللہ پاک نے پوچھا ارے اتنی بڑی عمر ہو گئی 60 سال کی عمر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم پیدا ہوئے تھے، ابھی تو ہم پہلے دن ابا ہم کو اسکول میں لے گئے تھے اور پہلا امتحان دیا، اور پہلے دن ہم نے سائیکل چلائی، اور یہ دن ہماری شادی کا، اور 60 سال ہو گئے. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنا فاسٹ زمانہ گزر جاتا ہے اور آدمی کو اوہو 60 سال ہو گئے. ایسے اللہ پاک کی طرف سے جب پوچھا گیا قال کم لبثت، اللہ والے تھے جو سوئے تھے، وہ اللہ والے تھے. اللہ پاک نے پوچھا کتنا ٹھہرے؟ جواب میں کہا کہ ایک دن یا اس سے کم. اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، ہم نے تم کو 100 سال تک سلایا. پھر اللہ پاک نے کہا کہ تم اپنے توشے دان کو جو باندھا تھا، جو ٹفن کھانے کا دوپہر کا شام کا تھا، اس کو دیکھ لو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ اپنے قدرت بتلاتا ہے کہ یہ کھانے اور پینے کا سامان جو ٹفن کے اندر آپ نے باندھا تھا، اب آپ اس کو دیکھ لو 100 سال ہو گئے بغیر فریز کے، اللہ پاک نے اس کو بگڑنے نہیں دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنی قدرت کو بتلانا چاہتے ہیں. ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اکیلے اللہ کو مان لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے، مالداری اور غریبی اللہ کی طرف سے، مرد ہونا یا عورت کا ہونا اللہ کی طرف سے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کن فیکن کے مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ ساری دنیا میں اپنے قدرت کو بتلانے کے لیے نفع کی شکل میں انسانوں کو نقصان دے دے، نقصان کی شکل میں انسانوں کو نفع دے دے، موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے، اور زندگی کی شکل میں انسانوں کے فنا کے گھاٹ اتارے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے. وہ بڑی طاقت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اس کے حکم کے بغیر روزی تو بہت دور کی بات ہے، اور پیدائش کا نظام تو بہت دور کی بات ہے. اس کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. ارے بولو کرتا ہے؟ ہمارے بغیر ارے میں اور تم کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، پہلے دن کا اس کا سبق ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں بولو کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر.
وہ دیکھنے والا تو کیسا، سننے والا تو کیسا، دینے والا تو کیسا، پکڑ کرنے والا تو کیسا، نظام چلانے والا تو کیسا، روزی کا نظام اللہ پاک نے کیسا چلایا آدمی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک نے چلا کر بتلا دیا. اور ساری دنیا کے تمام جانداروں کو اللہ پاک روزی پہنچاتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. پھر آپ کہو گے پریشان کیوں ہے؟ ارے بولو، پھر انسان روزی کے معاملے میں پریشان کیوں ہے؟ روزی کے معاملے میں پریشان نہیں ہے، خواہشات کے معاملے میں پریشان ہے. مکان 10x10 کا ایک روم اس کے لیے کافی ہے، یا 10x20 کا ایک فلیٹ اس کے لیے کافی ہے، بھائی 2 روم ایک کچن. لیکن آدمی کہے کہ نہیں بھائی میرا تو پوتا بھی آئے گا نا، اس پوتے کا بھی پوتا آئے گا، تو میرے کو تو 8 روم چاہیے. اب پوتے کے پوتے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اور اس پر ہم نے اٹھا لی. اب 8 روم والا فلیٹ ہم نے لے لیا، یا 8 روم والا ہم نے بنگلہ بنا دیا، پھر قرضہ ہو گیا تو آدمی پریشان ہو گیا. ارے بولو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ سیدھی سادھی گاڑی پر آدمی کا گزارا ہوتا تھا، لیکن نہیں، جو ماڈل آوے نا وہ سب سے پہلے اپنے پاس آنا چاہیے، تو پھر آدمی پریشانی میں. ورنہ روزی کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا ہے، اور ساری دنیا کے تمام انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان تمام کی روزی بولو کون دیتا ہے؟ اور میں تو آپ کو سناؤں، آپ کے یہاں تو ہر آدمی کماتا ہے اور کھاتا ہے نا. ارے بولو، جو کمائے گا وہ، اور جو نہیں کمائے گا وہ نہیں. جو آپ کا ذہن ہے اس کو آپ کو بولنا پڑے گا. دنیا میں عمومی کیا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ اب محنت نہیں کر تو بھوکو مریض. تمہارے وہاں نہیں کہتے؟ ہاں تم تو سب جنید بغدادی، اور ہمارے وہاں کہتے ہیں. تو جو محنت کرے گا وہ کھائے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا. ارے بولو عمومی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو کہے گا، بیوی اپنے شوہر کو کہے گی ہوں بیٹھا رہے تو جاؤ نے چھوکرا نے کھوار سے کون. ارے بولو یہ جملے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہمارے صورت میں 20% لوگ کماتے ہیں، 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. کتنے؟ 20% اور 80%. آپ کے وہاں ایسا ہے؟ ہمارے وہاں تو ایک آدمی کمائے گا، بس 20% آدمی کمائے. 100 آدمی ہے تو 20 کمائیں گے، ایسی بیٹھے بیٹھے کھائیں گے. ایک جگہ میں نے بات کری، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا میرے کو بھی سورت لے جاؤ. پھر ایک جگہ ہم لوگوں نے بیٹھے تھے، اس نے پوچھا یہ کیسی تم بات کرتے ہو؟ ارے بھائی جو کمائے گا وہ کھائے گا، جو نہیں کمائے گا وہ بھوکا رہے گا. تو کیا 80% لوگ بھوکے رہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کیسے؟ میرے کو سمجھ نہیں پڑ رہی. وہ کہنے لگا، میں نے کہا میں تیرے کو سمجھاؤں لیکن تو 4 مہینے جائے گا. ارے بولو بھائی، تو میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ لوگ بھی 4 مہینے جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 50% سے زیادہ مجمع ہوگا تو میں تو بات کروں گا بھائی. ذرا ہاتھ اٹھا دو. 50% ہاتھ اٹھائیں گے، دوسرے 50% کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، کتنے ہو گئے؟ 3 بچے ہوئے. شوہر کماتا ہے اور بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. 20% کمایا اور 80% بیٹھے بیٹھے کھایا. یہ ہمارے صورت میں ہے، تمہارے وہاں ہے؟ ارے بولو. اللہ یہیں دکھلاتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگوں تم اپنی زندگی کو دور جانے کی ضرورت نہیں. آسمان کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ بھینس کو، نہ دودھ کو، نہ انڈے کو، تو سب بعد میں دیکھیں گے. پہلے کہاں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا میرے تو 8 بیٹے ہیں. کتنے؟
اور میری بیوی 9 اور میں 10، ایک کماتے اور 9 بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے لیے 10% کمانے والے اور 90%، ارے بولو، بیٹھے بیٹھے کھانے والے. پھر میرے وہاں جو ایک آدمی تھا انتقال ہو گیا، 18 بچے تھے. کتنے؟ اور وہ شوہر نے بیوی سب ملا کر کتنے ہوئے؟ جس دن میں نے اس کو اپنے وہاں رکھا وہ کہنے لگا مول صاحب ذرا پگار ودارو نا، مارا تو 18 چھوکرا ہے. تو اس کے حق میں 5% کمانے والے اور 95%، ارے بولو، اس لیے کہ 18 بچے اور ایک بیوی 19، اور یہ 20واں کماتا ہے تو ایک کماتا ہے اور 19 بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. تو 95% بیٹھے بیٹھے کھا رہے اور 5%. اور اس سے آگے بڑھوں کہ بس کافی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو دیکھ لو. ارے بال سر کے، بال داڑھی کے، اور بال ہمارے آنکھوں کے بھو کے، ارے بولے ان تینوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پیر اور ناک، پیر بڑھتے رہے گا، ناک بڑھتا ہے. باہر جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ بعض نعمت اللہ قرآن پاک میں علیحدہ بیان کرتے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، دونوں آنکھیں، زبان، اور وشفتین کا معنی دونوں ہونٹ. آنکھوں کو تو آدمی اللہ کی نعمت گنتا ہے. ایک آدمی اندھا پیدا ہو، ایک آدمی کو موتیا آ جاوے، ایک آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جاوے تو آدمی کہے گا کہ یار کتنی اچھی نعمت تھی. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے ہمارے معذور نہ بول سکتے نہ سن سکتے. اس کے مقابل کے اندر میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی بات کر رہے ہو. ارے بولو یہ زبان اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ دونوں ہونٹ کو آدمی نعمت نہیں سمجھتا. سمجھتا ہے؟ ارے بولو کبھی تذکرہ کیا کسی نے؟ ارے بولو کسی نے تذکرہ کیا؟ آنکھ کا تذکرہ کریں گے، زبان کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن کبھی تصور بھی نہیں آیا ہوگا، اللہ معاف کرے ہوا ایسا نہیں کہتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یاد دلا کر کہ جو چیز تمہارے بدن میں ہے اور جس کو تم کبھی نعمت کے طور پر سوچتے بھی نہیں، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں، زبان اور دونوں ہونٹ نہیں دی؟ پھر ایک بزرگ نے سمجھایا اگر ہمارے دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو تم وہ کوکو کولا پیو، نہیں کوکو کیا کہتے اس کو، یا چلو جوس 50 روپے کا جوس خریدا، اور جس کے ہونٹ نہیں ہے وہ پینے جائے گا تو پورا گلاس پیے گا، آدھا بار گرے گا. ارے بولو، اچھی سے اچھی بریانی تم خرید کر کے لائے، تمام بریانی نہیں کھا سکو گے، آدھی، ہونٹ نہیں ہوں گے تو. اور اس سے آگے یہ منہ کا دروازہ ہے، اس کو بند کرنے کے لیے ہینڈل کی ضرورت ہے. ارے بولو، جب چاہے تب کھلا، جب چاہے تب. اور اگر تم نے پوری طاقت سامنے والا لگا دے، اگر تم نے نہیں کھولنا چاہا کہ کھولنا ہی نہیں ہے، خاموش بیٹھنا ہے، تو ان تمام کی طاقتیں بیکار ہو جائے گی کہ نہیں؟ منہ کھلے گا. لیکن اگر دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو کوئی بھی جانور گھس جاوے، اس لیے کہ منہ کھلا ہے. تو آدھی رات بیوی کو ڈیوٹی دینی پڑے گی اور آدھی رات شوہر کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. بیوی کہے گی میں سوتی ہوں، تم دیکھو کوئی منہ میں کوئی چیز چلی نہیں جاوے. تو ہماری آدھی رات بولو کس میں چلی جاتی؟ ارے بولو بیوی کی حفاظت کرنے میں کہ اس کے منہ میں کوئی جانور نہیں چلا جاوے.
اور آدھی رات ہم کو سونے کی ملی تو بیوی کو جگنا پڑے گا کہ میں میرے شوہر کے منہ میں، اس لیے کہ ہونٹ ہی نہیں ہے، منہ کا دروازہ ہی کھلا ہے۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ ہم کو ہونٹ دے کر اللہ پاک نے ان تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت کر لی۔ ارے بولو کری کہ نہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور اللہ پاک نے ہم کو دونوں راستے بتلا دی، یہ دین کا، یہ دنیا کا، یہ آخرت کا، یہ دنیا کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، یہ اعمال کا، یہ اسباب کا۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھیجتے تو بھی ہم کو صحیح راستہ اختیار کرنا یہ ہماری عقل کے۔ ایک آدمی ہمارے وطن کا بھائی ہے، اسلام نہیں ہے، لیکن اگر سامنے کوئی اپنے بیٹا اپنے باپ کو گالی دے گا، بولو وہ برداشت کرے گا؟ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی پٹائی کرے گا، ناحق کا ظلم کرے گا، وہ برداشت کرے گا؟ نہیں، عقل کا تقاضا ہے، اسلام نہیں ہے۔ لیکن عقل اللہ پاک نے ایسی دی ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا، آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل و دماغ کی طاقت دی، ہضم کرنے کی طاقت دی، ٹھنڈی گرمی کی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ نے عطائی۔ میں اور آپ تو سو جاتے ہیں رات کو 11 بجے 10 بجے کھانا کھا کر، اور صبح میں کب ہضم ہوا، کیسے الگ ہوا، کیسے فضلہ بنا، کیسے اسٹیل، کیسے لوہا، کیسے چونا، اور یہ جتنی، اور کیسے خون، کیسی طاقت، جو جس لائن کی ضرورت تھی ان تمام میں نالی کے ذریعے سے اللہ پاک نے سپلائی کر دیا، اور اس کو اس کے ٹھکانے پر لگا کر بقیہ کو اللہ پاک دنیا سے خارج کر دیتا ہے، اور آدمی اطمینان سے سویا ہے اور اس کے اندر کی چکی چل رہی ہے۔ بولو یہ چکی کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ پاک کا نظام۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم دیکھتے بھالتے نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کو یاد دلایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، 100 سال کے باوجود بھی اس کا ٹفن بگڑنے نہیں دیا۔ کوئی فریز تھا؟ بولو۔ اللہ اپنی قدرت سے بتلا رہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ تیری سواری تو نے جو باندھی تھی، 2 چیزیں باندھی تھی، ایک تو ٹفن باندھا تھا اور ایک سواری، کھچر ہوگا، گھوڑا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، اس کا تذکرہ یہ گدھا ہے، فانظر الی حمارک، کہ تو اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ، وہ تو ہے ہی نہیں، دکھا نہیں۔ بھئی کیا ہو گیا؟ بولے وہ تو چورا چورا ہو گیا، ہڈی پسلی اس کی ختم ہو گئی، اس کی زندگی، اس کا سانس اور اس کی روح، یہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے ان کی سواری کو زندہ کیا، وہ مری ہوئی سواری کھڑی ہوئی، پھر اس پر اللہ پاک نے چمڑی لگائی، پھر ہڈی لگائی، پھر اللہ نے روح ڈالی، پھر اس کے پیر، ہاتھ، ناخن سب تیار ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلایا جس طریقے سے ہم نے ان کی سواری کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن اس بستی میں جس کا انتقال ہو گیا اور پوری کی پوری بستی اللہ کے عذابات کی بنیاد کے اوپر ختم ہو گئی، اللہ پاک ان تمام کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ وہ بزرگ کے دل میں ایک بات آئی تھی نا، فامات، یہ کہ یہ تمام کے تمام کیسے زندہ ہوں گے، کیسے اللہ پاک ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے میں اور آپ بھی اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اور آخرت کے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں ہمارے کندھے کے فرشتے ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے۔ ہم غفلت میں زندگی نہ گزارے، یہ اعمال کی مشین کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے، اسی سے اچھے اور برے اعمال بنیں گے۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسی زندگی گزار کر کے آئے کہ فرشتے کہنے لگے 40 سال سے ان کا نامہ اعمال لے کر میں جاتا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی کبیرہ گناہ ان سے نہیں ہوا۔
یہ جو اجتماع اور دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے وقت کی حفاظت کرنا. ایک بزرگ نے لکھا ہے جو آدمی اوقات کو ضائع کر دیتا ہے وقت بھی اس کو ضائع کر دے گا. اگر ہم نے غفلت کر لی، ٹھیک ہے، نماز پڑھی تو پڑھی، سنت پڑھی تو پڑھی، اللہ کا ذکر کیا تو کیا، گش کیا تو کہ نہیں، یہ کرنے کا وقت ہے. بعض اللہ والے اپنی دنیا کی زندگی میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کو کتنا بڑا آخرت کا ذخیرہ بنایا. آپ نے اور میں نے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض اللہ والوں نے کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتے. ان کو ذرا جگہ دو، یہ بھی سونے کا وقت نہیں ہے. وہ سوئے تھے 100 سال. کون سوئے تھے؟ اور میں نے تو آپ کو کہا آپ سب تو جنید بغدادی ہو، آپ لوگ بیان میں کبھی بھی سوتے نہیں، اور آج کیسے سو گئے؟ چلو سوئے نہیں آپ نے نیچے، لیکن ابھی ہم لوگ گھانا گئے تو کچھ لوگ نیچے یوں دیکھ کر کے بیان سنتے تھے. تو ہمارا ایک ترجمان تھا، میں نے کہا بھائی یہ لوگ سوتے ہیں تو اس کو اپنے کیا بولنا چاہیے؟ بولے آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے آنکھیں ملاوے. کیا کریں؟ ارے بولو تو تم لوگ بھی کیا کرو گے؟ آئی کانٹیکٹ. کیا یاد رکھو گے؟ جب بھی بیان میں بیٹھے تو آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے، تو نیند نہیں آئے گی. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ہاں، اپنے اوقات کی حفاظت. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ستو کھانا چھوڑ دیا، ارے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر رہے. کسی نے پوچھا کتنے دن سے؟ انہوں نے کہا کتنے دن نہیں، کتنے سال سے پوچھو. اچھا بھائی کتنے سال سے؟ بولے 40 سال سے میں نے کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتا ہوں. کتنے سال؟ ہم کو تو اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے کہتے ہیں. روٹی والا کبھی چاول کے علاقے میں چلا گیا، امیر صاحب تک دیکھ بار کر رک دینا. تو ہم کو تو کتنے دن روٹی چھوڑنی ہے یا چاول چھوڑنا ہے؟ امیر صاحب ٹھنڈی کا زمانہ ہے اور گھر میں تو خلما کھاتے ہیں، دیکھنا. اور خلمے کہاں لینے جاوے؟ گودرا کے علاوہ کوئی لینے جاتا ہے؟ ارے بولو نا یار. کل ہمارے دسترخوان پر خلما آیا. ایک آدمی نے کہا جو آدمی گودرا آوے اور خلما نہ کھاوے وہ اپنا آپ کو گودرا آیا ہوا نہ سمجھے. کہاں سے لایا تو؟ بولے اس کے علاوہ بہت اطراف میں دیہاتوں میں تو ملتے ہوں گے، لیکن اب ٹھنڈی کے سیزن میں تم کو کہ ایسی جگہ بھیجنا جہاں خلما ملتا ہو تو کہاں ڈھونڈنے جاوے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کتنے سال سے تم نے روٹی کھانا چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا 40 سال. کتنے بولو؟ ارے بھائی 40 سال سے تم نے روٹی کھانا چھوڑ دیا؟ بولے ہاں. اب دوسرا سوال، کیا سوال ہوگا دوسرا؟ کیوں چھوڑا؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار، تم سو مت جاؤ. اپنے تو 15-20 منٹ کے مہمان ہیں، پھر تو تمہارا وقت ہو جائے گا ناشتہ نہ آگے کے نظام. تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ بھائی کیوں چھوڑا؟ سننا یہ جواب بہت عجیب بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے. انہوں نے یوں کہا کہ میں نے جب گنتی لگائی اور حساب لگایا کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر، تو اتنا وقت بچ گیا کہ جس میں 70 مرتبہ، اردو میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. مثلا کھانے میں 20 منٹ لگی تو ستو میں 8 منٹ لگی، تو جو 12 منٹ بچ گئی اس 12 منٹ میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. اجے شیخ نے تو اتنا لکھا ہے. آگے ایک دن رات کو سوتے سوتے میں نے سوچا کہ ایک آدمی دن میں 3 مرتبہ کھاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ ناشتہ، دوپہر کا، رات کا. اگر ایک مرتبہ 70، دوپہر میں 70 اور رات کو 70، تو 3 مرتبہ ملا کر کتنا ہو گیا؟
210 ایک دن میں 210 مرتبہ سبحان اللہ. کھانے اور ستو کے درمیان میں جو وقت ملا اس بچت کو اس نے استعمال کر کے 210 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا ایک دن میں. 10 دن میں کتنا؟ 30 دن میں کتنا؟ بولو جلیلی بولو. 6300. ایک مہینے میں 6000. 12 مہینے میں 8 سے کے بولتے نا 72 تو بولتے نا 75 ہے کہ نہیں؟ تم لوگ حساب میں کچے نہیں ہو لیکن تم بولتے نہیں ہو. تم میرا امتحان لیتے ہو کہ مولانا کو بھی آتا ہے کہ نہیں. میرے کو بھی اللہ کے کرم سے آتا ہے حساب. تو ایک سال میں کتنا ہوا؟ 75,000. کتنا بولو؟ 10 سال میں 7.5 لاکھ. 20 سال میں اور 40 سال میں 30 لاکھ. کتنا بولو؟ یہ جو 30 لاکھ سبحان اللہ ان کے نامہ اعمال میں جمع ہوا وہ کھانے اور ستو کے درمیان کے فرق میں جو اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی تو ان کے نامہ اعمال میں 30 لاکھ سبحان اللہ جمع ہو گئے. تم نے کبھی گجراتی میں پڑھا تھا ٹیپے ٹیپے سروور بھرا ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں سروور. لگتا ہے یوں کہ یار ایک وقت میں 70. ارے تو نتیجہ دیکھ 40 سال سے انہوں نے ستو کھانا چالو کر دیا اور کھانا چھوڑ دیا روٹی اور چاول تو 30-40 سال کی زندگی میں ان کے نامہ اعمال میں 30 لاکھ سبحان اللہ جمع ہو گئی. کتنی؟ اب ایک سبحان اللہ کا ثواب میں آپ کو سناؤں. نیت کرو صبح شام تسبیحات کی پابندی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ایک سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. اب ہم کو احد کا پہاڑ لانا پڑے گا کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے. پھر میں گیا مدینہ منورہ تو میں نے ایک آدمی کو کہا میرے کو پورا پہاڑ تو دکھلا دے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور تو اس کو پورا گھما کے لایا اور کہنے لگا مولانا 14 کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے. کتنا؟ پھر میں نے کہا ایک پتھر لے کر آ میں ذرا ہاتھ میں اس کو اٹھاؤں. تو میں نے اس کو اٹھایا تو جیسے 1-2 کلو کا پاٹ ہوتا ہے نا وہ کیسا وزنی ہوتا ہے اس کا پتھر بھی بہت زیادہ وزنی تھا. تو اندازہ لگاؤ ایک سبحان اللہ احد کا پہاڑ 14 کلومیٹر اور اس کا پتھر اتنا وزنی تو پورے پہاڑ کا وزن کتنا. تو پورے پہاڑ کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو جس کے نامہ اعمال میں 40 سال کے روٹی کھانے کو چھوڑنا اور ستو کے چبانے کے درمیان میں جو وقت بچ گیا اس پر انہوں نے 30 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا. اس پر ایک ایک سبحان اللہ پر احد کے پہاڑ سے زیادہ ثواب ملے گا. تو 30 لاکھ سبحان اللہ پر ان کے نامہ اعمال میں آخرت کا ثواب کتنا بڑا بھر دے گا اللہ پاک. یہ کب ہوا؟ جب آدمی اپنے اوقات کی حفاظت کرے. جو آدمی اوقات کی حفاظت کرے گا وقت بھی اس کی حفاظت کرے گا اور جو اپنے اوقات کو ضائع کر دے گا وقت بھی اس کو بولو پھر یہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اے اللہ اب میں اچھے اعمال کر کے لاؤں گا. اے اللہ میرے کو ستو اور روٹی کا فرق نہیں محسوس ہوا لیکن میں نے تو صبح شام کی تسبیح بھی چھوڑ دی. میں تو یوں ہی بیٹھا رہا چائے کے اڈے پر اور کسی اوٹے پر اور کسی کی گفتگو میں. اے اللہ یہ تو تیرے ذکر کرنے کا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والے خوب اللہ کا ذکر کرو. جب آدمی اپنے اوقات کی حفاظت کر لے گا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون پوری زندگی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے اور کیا آنکھیں کیا زبان اور کیا ہاتھ پیر اور کیا دل و دماغ ایک ایک عمل فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. ما یلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تم نے کتنی غیبت، کتنی برائی، کتنی چگلی، کتنی گالیاں، کتنا جو کچھ کیا ہے، آپ کے لیے فرشتے کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے جو لکھا، جیسے کمپیوٹر میں جو بٹن دبایا وہ چیز سامنے آ جائے گی، ایسے اگر اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کسی کو دعوت، مثلاً دعاؤں میں اپنے آپ کو لگانا، کسی کے ساتھ خیر اور اچھی بھلائی کی بات کرنا، آدمی جو کچھ کرے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لے گا۔ پوری زندگی کا دفتر میرا اور آپ کا تیار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ لے اور تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تیری زندگی، یہ تیری جوانی، یہ تیرا بڑھاپا، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی، یہ تیرا لین دین، یہ تیرا سفر، یہ تیرا حضر، یہ تیری رات، یہ تیرا دن، یہ تیرا اجتماع، یہ تیرا بازار، یہ تیری جوانی، یہ تیرا بڑھاپا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ، یہ تیرا ملنا، یہ تیری عبادت، یہ تیرا روزہ، یہ تیری زکوٰۃ، یہ تیرا اپنے معاملہ، ایک ایک چیز کو اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر جب بتلائے گا، یہ انسان اپنی زندگی کی کتاب کو دیکھ کر یوں کہے گا، ماں اللہ پاک لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس رجسٹر نے کوئی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا، جو کچھ کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا یہ سب کے سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا۔ ایک آدمی چھوٹا گناہ کرے اور فرشتہ بڑا کر دے وے، دنیا میں ہوتا ہے، ایک ساتھ 5-10 قلمیں لگا دی، ارے بھائی اس کا کوئی تو تھا بھی نہیں، لیکن اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک کہتے ہیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی نیکی کرے، حج کرے اور فرشتہ بھول جاوے، دنیا میں تو ہوتا ہے، ارے بھائی 5 લાખ રૂપિયા તમારે જમા નથી કર્યા، કઈ તારીખ આપેલા، કોને આપેલા، કેવી રીતે આપેલા، وہ بھی چیک بک نکالے گا۔ ہاں یار ہوتا ہے دنیا میں، لیکن فرشتہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم نے کوئی نیکی کی اور تم نے پیدل جماعتوں میں گئے، زونوں میں گئے اور ہر سال کے 4 مہینے لگا دیے اور فرشتہ 2-5 سال بیچ میں بھول جاوے، ہو سکتا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے یہ سب کے سب لکھا ہوا موجود ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے، یعنی اس میں جو مثال دی ہے کہ بھئی کسان، آخرت کی کھیتی کا معنی کسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا، ارے بولو گیہوں بوئے گا تو، اور جو بوئے گا تو نہیں، جو بوئے گا تو جعفران کاٹے گا، ارے بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنی زندگی میں ایسا سمجھتے ہیں کرے کچھ نہیں اور اللہ پاک ہم کو جنت الفردوس دے دے وے، کرے کچھ نہیں اور اللہ پاک ہمارا، اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بندوں کے لیے ایک آدمی کہتا ہے نا بھائی اللہ نقطہ نواز ہے، کیا ہے؟ تو نقطہ نواز کا معنی آپ 0 0 0 0 10 مرتبہ کرو، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ ارے بولو، لیکن آپ نے 1 لکھ دیا، آگے کیا لکھا؟ اس کے بعد ایک نقطہ کا معنی 0، کتنے ہوئے؟ دوسرا 0، تیسرا 0، چوتھا 0، یہ کب ہوا؟ اس نقطے کا ویلیو کب ہوا؟ آگے، لیکن آدمی ایک بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، جماعت میں بھی نہ جاوے، اور کیا کہے اللہ نقطہ نواز ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو کوئی گناہ چک ہو گیا، بھئی ایک آدمی نے عبادت کی اور کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرے گا تو بولو، لیکن ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور خالی سجدہ سہو کرے، ارے بولو મારી તો નમાજ થઈ ગઈ، ખબર નથી، ભૂલ થાય તો સજ્જે સહવો કરી લો،
پر نماز پڑھنے کے درمیان میں بھول ہوئی تو سجدہ سہو کام کا. ایک آدمی نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے اور شام کو 2-5 سجدے سہو کر لیے, ہو گئے روزہ؟ ارے بولو, نہیں ہوگا. ہم دھوکے میں نہ رہے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. تو بزرگ نے جب دیکھا کہ اوہو اللہ پاک نے میری سواری کو کیسے زندہ کیا ہے, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بناتے ہیں تاکہ لوگ عبرت کو حاصل کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک اترا اور اللہ پاک نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. اللہ پاک نے سوال کیا, قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تم کو یقین نہیں؟ قَالَ بَلَا, ارے بولے ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ تو توحید کے امام تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ پاک نے مختلف لائن سے امتحان لیا اور تمام امتحان میں اللہ پاک نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ساتھ کے ساتھ. ہوتا ہے نا, એટલે ભાઈ મારો નંબર કયો આવ્યો, બોલે તમે ઇમ્તિહાન આપ્યું છે ને થઈ જશે. اللہ جس کا امتحان لیوے اور اللہ ایک کڑک ممتحن آ جاوے تو آدمی بولو اچھے ہوشیار بچے بھی پتہ نہیں ہے بہت کڑک, ملسا بہت کڑک آتا. تو بھئی اللہ پاک جس کا امتحان لیوے اور جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیوے, بولے ان کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں. پھر بھی اللہ پاک نے پوچھا, قال بلا, اے اللہ پورا یقین, آپ مردوں کو زندہ کرو گے اس کا یقین ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کا ایمان بڑھ جاوے, میرے دلوں کا کیفیت بڑھ جاوے. ہم سب کو یقین ہے کہ مکہ ہے کہ نہیں, ارے بولو بیت اللہ ہے کہ نہیں, لیکن جو آدمی مکہ جا کر حج کر کے یا عمرہ کر کے آئے گا وہ آ کے کیا کہے گا, بھائی مکہ تو مکہ چھے تو پہلے سے ہی ہے. لیکن اس کے بولنے میں بولو فرق ہو گیا کہ نہیں؟ پہلے بھی کیا کہتا تھا, مکہ چھے, لیکن جب عمرہ اور حج کر کے آئے گا تو کیا بولے گا, مکہ تو دو مرتبہ بولے گا. ارے سو بات کروں تو نے, او ہو بیت اللہ تو بیت اللہ تھا. ارے بولو فرق ہے کہ نہیں؟ جب آدمی کسی چیز کو دیکھ کر آتا ہے, ایسے اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے پوچھا, قال اولم تؤمن, قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اے اللہ جب میں دیکھوں گا تو میرے ایمان یقین کی کیفیت بڑھے گی. جب آپ زونوں میں جاؤ گے نا تو امت کی بے دینی نظر آئے گی, پھر آپ کو چین سے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا, لعلک باخع نفسک, اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دو گے, مٹا دو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, کسی مصلحت سے اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو. اب آپ کو بے چینی ہے, اے اللہ کب بیت اللہ کی طرف قبلہ واپس منتقل ہو جاوے اور نماز کا رخ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہو جاوے. اس بے چینی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے نبی جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر, کیوں؟ تاکہ اللہ کا حکم آ جاوے اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کا اللہ کی طرف سے حکم ہو جاوے. آپ کی بے چینی کو ہم جانتے, حالانکہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا, لیکن دلوں کے بھید کو جاننے والا کون ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے نبی جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا, اللہ کی طرف سے وحی آ جاوے اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز ہو جاوے. اس بے چینی کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. یہ بے چینی مطلوب ہے جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں, جب ہم گشتوں میں نکلیں گے
اور دیکھیں گے کہ 50 مکان ہے یا 25 مکان پر گشت ہوا، 5 آدمی کی ملاقات ہوئی، ارے بولو دل بے چین ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب آپ 25 گھروں کی ملاقات کرو گے اور 25 کو دعوت دی اور اس میں سے 2 آئیں گے، اے اللہ یہ 23 آدمی کیوں نہیں آئے؟ یہ تو میرا راستہ ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ پورے یقین کے ساتھ، اور میرا اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے ہر آدمی دوسروں کو دعوت دیتا، لیکن وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا فریضہ، لیکن ہم نے ان کو دعوت دی 25 آدمی کو اور 23 آدمی نہیں آئے۔ جب آپ جا کر دیکھو گے آپ کے اندر کی بے چینی، آپ کے اندر ایک کڑن پیدا ہوگی، وہ چیز آپ کو رات کو رلائے گی، اے اللہ اے اللہ فلاں کو بھی، اے اللہ فلاں کو بھی، اے اللہ فلاں کو بھی ہدایت دے دے، ان کو نماز کی توفیق، مسجد میں آنے کی، دعوت کی، گشتوں کی، چلے کی، 4 مہینے کی، اے اللہ ان کو تقوی، طہارت، توکل، کناز، یہ دعاؤں کے ذریعے سے یہ کب ہوگا؟ جب اندر کی بے چینی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب اللہ پاک نے کہا 4 پرندے لے کر آؤ، چاروں پرندوں کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے کرو، اس کو خلط ملط کرو، اور 4 پہاڑ، مکے کے چاروں سمت میں پہاڑ ہے، آپ تھوڑا تھوڑا حصہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھو، کچھ حصہ رکھو، پھر نیچے اترو، پھر دوسرے حصے کے لیے دوسرے پہاڑ پر چڑھو، پھر اس پر کچھ حصہ رکھو، پھر نیچے اترو، پھر تیسرے پہاڑ پر چڑھو۔ پھر قرآن نے بیان کیا فخذ اربعۃ من الطیر کہ 4 پرندے، ان کو ٹکڑے، ان کے ذبح، ان کو خلط ملط کرو اور چاروں سمت کے پہاڑ پر تم رکھ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب ان کو بلاؤ، جو پرندہ ہے کبوتر ہے مثلا، تو تم آواز لگاؤ کبوتر آ جاؤ، تو یہاں سے گردن، یہاں سے پیر، یہاں سے ہاتھ، یہاں سے جسم، اب وہ چاروں طرف جڑتا چلا گیا۔ پھر تمام تیار ہو گئے تو انہوں نے تو ذبح کر دیا، روح تو یعنی جان تو نکل ہی گئی تھی، روح تو نہیں تھی، لیکن وہ تمام تیار ہو کر اللہ نے روح ڈالی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اوہو اللہ پاک نے 4 پرندوں کو کیسے زندہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سوال یہ تھا قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پرندوں کو، اے اللہ پرندوں نہیں، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے دکھلا دیا۔ ارے بولو دکھلا دیا کہ نہیں؟ ارے بولو دکھلایا کہ نہیں؟ اس میں ایک بات ثابت ہوتی ہے، اللہ کرے وہ عمل میں اور آپ بھی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے، ارے بولو عین الیقین، یقین تو تھا لیکن دیکھنے کے بعد اس کا یقین بولو، ارے بولو بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو سنا ہے نا 2 باتیں، مکہ تو اور چیز میں نہیں سناتا ہوں جس کو تم لوگ کرتے ہو، لیکن مکہ تو مکہ، وہ جو الفاظ ہیں نا وہ اس کے اندر کی کیفیت کو بڑھاتے۔ تو ایک بزرگ نے لکھا کہ اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ 4 میدان میں 4 پرندے لے کر ذبح کرا کر ٹکڑے کر کر مخلوط کر کے 4 کونے کے میدان کے 4 حصے میں رکھ کر پھر وہ بلاتے کبوتر آجا، تو بھی ہو سکتا تھا۔ ارے بولو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ذرا زور سے جواب دو۔ اب تمہارے بولنے کا نمبر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی اٹھ کے گیا، کھڑا ہو گیا، میں کہا کائی کو بھائی؟ بولے مولانا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، تو اس کے لیے تو تیرے کو بٹھایا ہے۔ یہ جو 1 گھنٹے جو پورا بیان ہوا وہ ٹرننگ پوائنٹ پر نتیجہ لانے کے لیے۔ آدمی اتنا چوکنا ہو جاتا ہے کہ سمجھ جاتا ہے۔ ارے بولو، بیٹے نے کہا امی ابا ہے، اب وہ 5ویں مالے پر ہے، اور بیٹے نے کیا کہا؟ ابو آ گئے۔
माँ ने पूछा बेटे तेरे को कैसे पता चला? अब्बा के स्कूटर की आवाज से पता चल गया कि अब्बा आ गए। जब बेटा बाप के स्कूटर को बार बार सुनेगा तो वो आवाज को पहचान जाएगा, तो क्या तुम टर्निंग पॉइंट को नहीं पहचानोगे? अरे बोलो। इसलिए मैंने आपको कह दिया, को उठा था उसको मैंने बिठा दिया। तुम ऐसा नहीं करोगे? मेरे को मालूम है। तुम कौन हो? अरे बोलो। वो तो गैरेज जुनेद बगदादी थे ना, वो खड़ा हो गया तो मैंने उसको बिठा दिया, बैठ गया भाई। बोले मौलाना टर्निंग पॉइंट आ गए, इसके लिए तो बिठाता हूँ। तो बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह पाक उसको मैदान के 4 कोने पर रख कर बुलाते, एक कबूतर आजा, तो भी अल्लाह उसको बोलो जिंदा करके बतला सकते थे। अल्लाह ने ये मुजाहिदा क्यों करवाया? उन्होंने लिखा मुजाहिदा इसलिए करवाया कि ईमान में तरक्की चाहते थे। ईमान में क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे? ईमान में तरक्की हो जावे। और कयामत तक के लिए कानून है, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, जो शादी करेगा उसको अल्लाह औलाद देगा, और जो मुजाहिदा करेगा अल्लाह उसको हिदायत देगा। जो मुजाहिदा करेगा उसके ईमान में बोलो, चाहे नबी हो चाहे गैर नबी हो, यहाँ तो नबी है, मैं और आप तो नबी नहीं है, लेकिन जब नबियों के लिए अल्लाह पाक ने ये तय किया कि भाई मुजाहिदा करवाया और पहाड़ों पर चढ़वाया, क्यों? इसलिए कि ईमान की तरक्की चाहते हैं। अल्लाह ने कयामत तक के लिए फैसला कर दिया, वल्लजीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्तों में जद्दोजहद करेंगे हम जरूर भी जरूर उनको हिदायत देते चले जाएंगे। तो मुजाहिदे पर क्या मिलेगा बोलो? अरे बोलो। और हम सब हिदायत के मोहताज हैं। कौन कौन मोहताज है? उसकी दलील बतला दूं, आखिरी बतला दूं? अरे बोलो। जितनी भी हम दुआएं मांगते हैं, ये सब दुआएं सुन्नत है। सब दुआएं क्या है? लेकिन मस्जिद में आकर या घर में बावजू किबले की तरफ मुतवज्जे होकर सूरे फातिहा का पढ़ना हमारे इमाम साहब के नजदीक क्या है? वाजिब है। क्या है बोलो? और उसमें हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो पहली दलील तो ये है कि इस दुआ को अल्लाह ने हमारे नजदीक तो वाजिब करार दे दिया। बाकी तमाम दुआएं क्या है? मसनून दुआएं। क्या कहते हैं हम? वो मसनून है। और ये क्या है? अच्छा, अल्लाह पाक का वादा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूंगा। मांगने का हुक्म दिया और कबूल करने का वादा किया। अरे बोलो सही है कि नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा दुनिया मांगी, हुकूमत। ऐ अल्लाह तू मेरे को ऐसी हुकूमत दे दे कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत न मिले। अल्लाह ने कहा चलो दे दी। और कितनी बड़ी हुकूमत दी। इनका जो तख्त चलता था ना, हवाई जहाज जो चलता था, उसमें कितनी सीटें थी? 6 लाख। कितनी? आज का फ्लाइट पेट्रोल से चल रहा है और वो 6 लाख का फ्लाइट बोलो हवा से चलता था। आज का फ्लाइट में चारों तरफ से बंद हो जाता है और उनके फ्लाइट के लिए कोई एसेसरीज की कोई चीज की जरूरत नहीं। परिंदा इनके ऊपर साया किए हुए और ऐसा उड़ा के ले गया। जिन्नातों पर, हवाओं पर, है ना, एक सुबह ऐसे सफर कर लेते थे, हवा इनको एक सुबह से शाम तक ले जाती थी। कितनी मर्तबा मांगा बोलो? दुनिया एक मर्तबा। यानी कयामत तक के लिए बतलाने के लिए कि हुकूमत के साथ दीन कैसे होता है। हम उसको दुनिया नहीं कहते, लेकिन मुल्क था। एक मर्तबा मांगा, अल्लाह ने कबूल कर लिया। मैं और आप हिदायत की दुआ कितनी मर्तबा मांगते हैं? फजर की नमाज कितनी रकात होती है? 4। जोहर की 12 और 4, असर की 8 की 4। अरे बोलो, पढ़ते कितनी है? चलो अपना 8 गिन लो। हुस्ने जन कितनी हुई? मगरिब कितनी हुई? ईशा 17 के 9। समझ लेना,
جو تم بولے وہ کرنے کا ہے، جو میں نے بیچ میں لقمہ دیا وہ غلط ہے نا؟ چلو کتنی ہوئی؟ 31 اور 17 48 مرتبہ تو ہم یہ فرائض اور واجبات اور سنت اور نوافل میں ہم مانگتے کتنی مرتبہ؟ کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے ایک مرتبہ مانگا. ہدایت اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ میں اور آپ روزانہ باوضو قبلے کی طرف نماز کی حالت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ابھی تو میں آگے نہیں بولتا، ورنہ ہوا بھی اشراق، چاس، تہجد، اور آگے بڑھوں صلاۃ العید، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ. اب گنتے چلے جاؤ تو 100 مرتبہ، 80 مرتبہ، 90 مرتبہ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم باوضو قبلے کی طرف نماز کی حالت میں اللہ سے مانگتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کو اللہ نے موقوف کیا ہے مجاہدے پر. اللہ پاک ہدایت دیں گے. طبیعت نہیں چل رہی ہے لیکن مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ مجمع، یہ بیٹھنے والا مجمع آج تو یہ نیت کرے اے اللہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. ہم نے ایسا نہیں کیا، اے اللہ توبہ کر کے آج نیت کرتے اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے بناؤ گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے مولانا عمر صاحب یوں کہتے تھے اس کا الف با تا سا 4 مہینے ہیں، اس کی ABCD 4 مہینے ہیں. یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا ہے پورا اٹھاؤ. اچھا ایک کام کرو ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ. جب اللہ پاک توفیق دے اللہ چاہے تو آج سے ہی جائیں گے، لیکن یہ مجمع طے کر لو کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے. اللہ توفیق دے گا تو آج ہی جائیں گے ورنہ کل سے جائیں گے، لیکن جائیں گے ضرور. یہ جن لوگوں نے نیت کر کے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرماوے. اللہ ان کے ایمان میں، اعمال میں، جان میں، مال میں، تندرستی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. یہ مجمع جنہوں نے نیت کیے اپنا ناموں کا اظہار کر دو، انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے جائیں گے. ذرا جلیلی کھڑے، او بھائی، او میرے بچوں، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ. آپ کو میں نے ٹرننگ پوائنٹ کی پوری بات تو سنا دی. اچھا ذرا جلدی کھڑے ہو جاؤ. نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ انشاءاللہ آپ کو چلائے گا. ہمارے یہاں جس کو چلنا ہوتا ہے اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ بیٹھے بیٹھے چلتا ہے آپ کے گودرے میں، پنچمال میں. ہمارے وہاں سورت میں کوئی نہیں چلتا. جس کو بھی چلنا ہے اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ ارے بولو. آپ سب کو چلنا ہے اللہ کے راستے میں تو ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں. اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. آپ کی نیت پر اللہ پاک نظام کو بدلے گا، آپ کے ارادے پر اللہ پاک آپ کے حالات کو صحیح کرے گا. آپ کہو گے کہ حالات اجازت نہیں دیتے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ پاک انشاءاللہ چلنے کا انتظام کریں گے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں. چلو جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی ماشاءاللہ. اللہ پاک خوب قبول فرماوے. اللہ آپ کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو میں برکت عطا فرمائے. یہ مجمع جنہوں نے نیتیں کیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو. اے اللہ میں تیرے دین کا محتاج ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. ارے بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ؟ تو ذرا کھڑے تو ہو جاؤ. آپ گھبراؤ مت، 2-4 دن کا موقع آپ کو بھی دیں گے. آپ گھبراؤ مت، لیکن آپ اپنے آپ کو پیش تو کرو کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو. میرے کو معلوم ہے تم سب کھڑے ہوں گے لیکن دھیرے دھیرے. میرے کو معلوم ہے پنچمال اپنے پہلی مرتبہ نہیں آئے، بھائی صاحب پہلی مرتبہ نہیں آئے. میرے کو سب معلوم ہے یہ سب کھڑے ہوں گے لیکن دھیرے دھیرے. کوئی حرج نہیں. دن میں آج کس کو جواب دینے کا ہے؟ اپنا ہی ہے نا.
اور کون نیت کرتا ہے؟ ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دھیرے دھیرے لیکن کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ کو چھٹی مل جائے گی. اور جلدی، میرے کو معلوم ہے سب کھڑے ہوں گے. آپ دیکھو ان کے پیچھے والے تینوں بھی کھڑے ہو جائیں گے، میرے کو سب خبر ہے. ایک آدمی کے جب بچہ اپنے ابا کا آنے کی آواز کو اسکوٹر سے پہچان جاتا ہے تو کیا ایسا تو کوئی بھی آدمی کہ بھئی انشاءاللہ کھڑے تو ہونا ہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے. میں یوں کہتا ہوں تھوڑے جلدی ہو جاؤ نا. نیک کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے. چلو اور کون نیت کرتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. آپ پہلے آپ لوگ کھڑے رہنا، آپ 2-5 منٹ کھڑے رہو گے انشاءاللہ یہ سب کا دل اللہ سب کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا یہ مجمع کا دل اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ اگر کھڑے ہو جاوے اللہ ان کے لیے بھی آسان کر دے. اور ماشاءاللہ یہ پنچمال کا استعمال ہے، یہ پنچمال ہے تو کوئی دکھتا تو نہیں، یہ تو ذرا صورت دکھتا ہے. 5-7 آدمی تو ہمارے صورت میں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں پنچمال میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھو اور نہیں، اب ہنسو مت، انشاءاللہ سب جائیں گے اور اللہ سب کو لے جائے گا. اور کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اچھا تھوڑا نیچے اتر جاؤ، تھوڑا اتر جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ گے. جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے وہ کون کون ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. چلو جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے وہ نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے. جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، چلو ابھی جب ایک پگتیا نیچے اتر گیا لیکن میرے کو اوپر چڑھنا بھی آتا ہے، اب گھبرانا مت. ہاں لیکن جس کے 4 مہینے نہیں لگے آج کی مجلس میں یہ نیت کرو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو 4 مہینے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ گھبراؤ مت، ہاتھ کڑی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آپ کی نیت پر اللہ آپ کو لے جائے گا. جن کے 4 مہینے نہیں لگے، بھائی آپ کا تشکیلی کمرہ کون سا ہے؟ آپ کو اتنا تو چلنا پڑے گا. چلو گے؟ چلو گے؟ یہاں تک وہاں تک چلنے میں اللہ فیصلہ کیسے بدل دے رہے سن لینا 1 منٹ کی بات. حضرت عمر گھر سے نکلے تھے، کیا نیت سے نکلے تھے؟ ارے بولو. اور اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں صحیفہ دیکھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ نے دل کو بدل دیا اور اپنی بہن سے کیا کہا؟ میرے کو بھی یہ پڑھنا ہے، میرے کو بھی اسلام. تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر. اور پھر کہاں پہنچے؟ حضرت حمزہ بیٹھے ہیں. کسی نے کہا عمر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کیا کہا؟ اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو مبارک، اور اگر غلط نیت سے آئے ہیں تو ان کی تلوار ان کے گردن پہ. لیکن کیا نیت سے آئے تھے اور اللہ نے کیا دیا؟ کیا نیت سے نکلے تھے اور کہاں اللہ نے پہنچایا؟ اچھا کتنے سال ہوئے گھر سے نکل کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچنے میں؟ کتنے سال ہوئے؟ کتنے مہینے ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ کتنا؟ ارے بھائی 2-3 گھنٹے سے زیادہ تھوڑا ہوا ہوگا یہ کھیل. تو جو نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کی نیت سے چلا اور 2 گھنٹے میں اللہ نے ان کا ذہن بدل کر مسلمان تو بنایا، ایمان والا تو بنایا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ کس کو بناتے؟ ارے بولو. تو آپ یہاں سے وہاں تک چلو گے کیا اللہ آپ کو نہیں بدل دے گا؟ ارے بولو. چلاؤ میرے سیدھے بھائی رستہ کرو. یہ سب تشکیلی کمرے میں جا کر اپنا نام لکھا دو اور جاتے جاتے یہ دعا کرو، اے اللہ تو ہمیں نقد قبول کر لے. تو ادھار بھی تو قبول کرتا ہے لیکن نقد قبول کرنے والا بھی تو ہے. آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ. آپ کے چلنے پر اللہ آپ کو قبول کر لے گا. آ جاؤ بھائی. تشکیلی کمرے میں کوئی ہے؟ ہاں ہے. آؤ. آ جاؤ گھبراؤ مت.
اور اللہ سے مانگتے مانگتے جاؤ. جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری مانگوں کو قبول کرے گا. اچھا آپ لوگ تھوڑے آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. حرکت میں کیا ہے؟ تو حرکت کرو نا یار. برکت کے لیے تو پیدا جو ہوئے دنیا میں, مرنے کے بعد تھوڑی برکت ملے گی. تھوڑے آگے آ جاؤ. یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2022. کیا تاریخ ہے آج؟ 11. ایک سال پہلے کون سی تاریخ تھی؟ ایک سال پہلے 11 دسمبر 2000. اب ذرا دھیان سے سننا. 11 دسمبر 2021 سے لے کر 11 دسمبر 2022 تک نہ چلہ لگا نہ 4 مہینے لگے. پورے سال میں اللہ کے دین کی محنت کا سفر نہیں ہوا. 2021 11 دسمبر سے 2022 11 دسمبر تک نہ چلہ لگا نہ 4 مہینے لگے. وہ کون کون ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے تو خالی ہو جاؤ. 2021 11 دسمبر سے 2022 11 دسمبر تک نہ چلہ لگا نہ 4 مہینے لگے. وہ اپنی جگہ پر ذرا کھڑے ہو جاؤ. کل مولانا لاٹ صاحب نے کہا تھا نا, احمد نام ہے لیکن آدمی بھول جاتا ہے. ایسے تم لوگ بھی یاد دلاتا ہوں میں. میرے کو ایک نے کہا او یاسین تیرا نام؟ ہاں ہاں میرا یاسین. ایسے باجے مرتبہ آپ نے تو لاگی گیو. پرسو تو لگا گیا ہے, پرسو کو 5 سال ہوئے. حیدرآباد کا پرسو تھوڑا ہے. اس لیے آپ کو تو 11 دسمبر 2021 سے لے کر 11 دسمبر 2022 تک نہ چلہ لگا ہو نہ 4 مہینے لگے ہو. وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ خالی. ہے مجمع میں, لیکن آدمی بھول جاتا ہے میرا نام یاسین ہے. آپ کو تو کہہ نہیں سکتا میں. آپ سب تو کون ہو؟ ارے بولو نہیں. جنید بغدادی. اور سب کے لگ گئے. لگے تو ہوں گے لیکن باقی بھی ہوں گے. لگے تو کل اچھی کارگزاری ہم نے سن لی, لیکن کچھ باقی بھی ہوں گے. آپ کو ہی نہیں لگتا کہ اپنا ڈیو ہو گیا تو اپنے کو لگانا چاہیے؟ ارے بولو. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. چلو تم بھی ایک کام کرو, یہاں سے چلتے ہوئے تشکیلی کمرے تک پہنچو. اللہ تمہارے لیے بھی آسان کر دے گا. جاؤ جاؤ, بسم اللہ بول کر جاؤ. جاؤ, اللہ پاک خوب قبول کرے. اور بھی اگر کوئی ایسا رہ گیا آپ جاؤ. جاؤ, اللہ کی رحمت تو تلاش کرتی ہے. ایک بالش آگے بڑھو گے اللہ 1 ہاتھ آگے بڑھے گا. تم 1 ہاتھ آگے بڑھو گے اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھے گا. اور اگر تم چل کر گئے تو اللہ کی رحمت بولو دوڑ کے پکڑ لے گی. اور کسی کو جانا ہے؟ اب میں نیچے اتروں گا اور اوپر چھوڑوں؟ ارے بولو. چلو چھوڑ دو. وہ چڑھنے جائیں گے نا, اوپر نہیں جائیں گے, تبھی اپنے کو ظہر اثر مغرب عشاء اور کل فجر تک ان کو بٹھانے کا ہے. حالانکہ یہ لوگ جانے والے نہیں ہیں. یہ لوگ جانے والے. چلو ایک کام کرو, دل میں ہم سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اے اللہ ہر سال 4 مہینے لگانے کی توفیق عطا فرما. گھبرانا مت. آپ کے یہاں کے حاجی عبد الرحمان تھے نا غازی, حاجی عبد الرحمان غازی کے 54 مرتبہ 4 مہینے لگے. اور ابھی بھی تھوڑے دن پہلے ایک پرچہ پیش ہوا آپ کے یہاں کا, ایک ساتھی کے 33 مرتبہ 4 مہینے لگے. ہم کو تعجب ہے, ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے پنچ محل کی زمین کو آسان کر دیا اور اللہ نے موقع دیا ہے. جب جو زمین میں جو اگتا ہو اس کو اگا لینا چاہیے. جعفران اگتا ہو اور تم گنا اگاؤ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت عقل مند سے. ارے بولو کیا کہیں گے؟ بولو نہیں یار. تو جو زمین پر ہر سال کے 4 مہینے اگتے ہو وہ 2-5 سال میں 1 مرتبہ 4 مہینے دے اس کو لوگ کیا کہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے؟ بولو نہیں یار. تو تمہارے یہاں تو جعفران اگتا ہے ہر سال 4 مہینے والے 1-2 نہیں ہے, 1-2 نہیں ہے, 50 آدمی جن کے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ. ایک مرتبہ ہم کھانے کے لیے کہیں بیٹھے تھے, 25 آدمی ہوں گے. ان میں سے 20 آدمی ایسے تھے جن کے 15 سے 20 مرتبہ 4 مہینے لگے تھے. آپ کی زمین میں تو جعفران اگتا ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ سے مانگ کر کے ہر سال 4 مہینے لگوائیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو. میں آپ کو کھڑا نہیں کرتا. پرانوں میں تم ہوتے تو میں کھڑا کر دیتا.
لیکن تم آج عمومی مجمع ہو تو سب پرانے، لیکن چونکہ مجمع ہمارا عمومی ہے، پھر وہ نئے آدمی کہیں گے کہ آوری کیوں یار، حالانکہ اپنے بہت منت سماجت سے کہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے آوری کی بھی پکڑ دکڑ. بولے ایمانداری سے میں نے پکڑ دکڑ کی ہے، میں نے زبردستی کی ہے، میں نے کوئی سختی کی ہے، یہ جو چل کے گئے میں نے ہاتھ پکڑ کے چلایا. ارے بولو نہیں یار، اپنے ہاتھ سے چلے. اور انشاءاللہ تم بھی ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے، کس سے کرو گے؟ اپنی مرضی سے کرو گے نا. ارے بولو میں تم کو پکڑنا آؤں گا تو تم یہ مت کہنا زبردستی کری، لیکن تم کو نیت تو کرنی پڑے گی. کل ایک جگہ میں بیٹھا تھا، مول صاحب آ تو نے لکھی نہ آؤٹ پڑ سے، میں آ تو زبردستی سے نہ یار مول صاحب قرآن نو حکم سے فل یک تو بہی رکھوں وہ لائق مولوی تھا، بولے تو قرآن نو حکم سے لکھوں تو پڑھ سے આ તો મારો અવાજ એવો છે કે લખવું તો પડશે જ. આ તો મારી બોલવાની પદ્ધતિ એવી છે, બાકી કુરાનનો હુકમ છે. तो मैं तुमसे लेकिन अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, खूब तरक्की अता फरमावे, आपकी नीयतों में अल्लाह पाक बरकत अता फरमावे और आपके क़यामत तक की नस्लों में हाफिज आलिम दीन के दाइयों को अल्लाह पैदा फरमावे. लेकिन ये नीयत अभी से करो, मांगना भी शुरू करो. ऐ अल्लाह तू हर साल 4 महीने की तौफीक अता फरमा. टीपे टीपे सरोवर भरावे. और मैंने आपको उनका किस्सा सुनाया है ना, सत्तू वाला, कितने लाख इनके नमाय अमाल में जमा हो गया. हमारे भी 4-4 महीने माशाल्लाह आप करोगे तो जैसे हाजी अब्दुल रहमान गाजी के 54 मरतबा जमा हो गए, मेरे तुम्हारे भी इंशाल्लाह मरने से पहले जमा हो जाएंगे. अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए. कुछ कहना हो तो कह दो.